Those of you who would like to know more about Mr. Esen's views, I recommend the Indus Saga. I think it's a brilliant book. اب میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو انوائٹ کر رہا ہوں جو اس دیش میں جنہوں نے مذہب کا استعمال جوڑنے کے لیے کیا ہے، ملک کو توڑنے کے لیے نہیں. بہت بڑے راجنیتا بھی ہیں اور دھارمک گرو بھی ہیں، مولانا مدنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رند سمجھے ہے ولی اور ولی رند مجھے، دیکھ اے چشم عدو مجھ کو تو حیرت سے نہ دیکھ، جس پہ خالق کو بھی ہو ناز وہ انسان ہوں میں. اعتزاز احسن صاحب ہمیں صرف ہندوستانی سمجھتے ہیں، اور اسی ہندوستان میں ڈاکٹر سبرامنیم سوامی صاحب اور کچھ لوگ ہم کو صرف مسلمان سمجھتے ہیں. دونوں باتیں صحیح ہیں لیکن آدھی آدھی ہیں. میں فخر کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں آدھوں کو ملا کر یہ کہا جائے کہ میں ایک ہندوستانی مسلمان ہوں. مجھ سے پہلے جو دونوں حضرات ہیں، ان کی قابلیت اور اتنی قابل شخصیات کے بعد میرے جیسا معمولی سا ورکر، میں نے اپنا تھوڑا سا تعارف کرایا. میں جمعیت علماء ہند کا پریزیڈنٹ نہیں ہوں، چھوٹا سا ورکر ہوں، جنرل سیکریٹری ہوں. ایشو ہے کہ اپنا جو سب کانٹیننٹ ہے اس میں مذہب اس کو خراب کر رہا ہے، ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ ہندوستان کے لوگ، اگر ہم اس کو پورا ایک خطہ بھی مانیں تو اپنے ملک کے لوگ بنیادی طور پر مذہبی لوگ ہیں، اور ان کے مذہب نے، ان کے ریلیجسنس نے ان کو سیکولر بنایا ہوا ہے. پچھلی تاریخ چھوڑ کر میں آج کی تاریخ میں کہوں، اور میں سب جگہ اس بات کو کہتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ہندوستان سے زیادہ خوبصورت جگہ دنیا میں دوسری کوئی نہیں ہو سکتی. اور اس کی وجہ کوئی گورنمنٹ، کوئی پولیٹیکل پارٹی، کوئی طاقت یا کسی ایک سیکشن کی کوئی اسپیشلٹی، خصوصیت وہ نہیں، بلکہ ہندوستانیوں کا مذہبی ہونا ہے، ان کا دھارمک ہونا، ان کا ریلیجس ہونا. اس نے ان کو ایک خاص قسم کی انسانیت بخشی ہے. چھوٹے گاؤں میں چلے جائیں، بڑے علاقے میں چلے جائیں، ہاں جھگڑے اور کانفلکٹ ہوتے ہیں تو کیا آپس میں نہیں ہوتے؟ اگر آپ ٹیررزم کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو نکسلائٹس کو دیکھ لیجئے، اس میں کتنے مسلمان ہیں. نارتھ ایسٹ ریجن میں چلے جائیے، اس میں کتنے مسلمان ہیں. کشمیر کا ایشو ہے، وہ ہے مسلمان. پولیٹیکل ایشو ہے. اس پولیٹیکل ایشو کو پرابلم کیا ہے کہ اس پولیٹیکل ایشو کو اپنے بینیفٹ کے لیے، چاہے لوکل لڑنے والے ہوں اور چاہے اسٹیٹ ہو جس کا دعویٰ ہے کشمیر پر، اس کو وہ اس اپنی لڑائی کے لیے ریلیجن کو ایز اے ٹول یوز کر رہے ہیں، اور ہر جگہ ایز اے ٹول یوز کیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے خرابی آ رہی ہے. ریلیجن کبھی ریزن نہیں ہو سکتا خرابی کا، چاہے کوئی سا ریلیجن. ہمارے ملک کی جو ڈائیورسٹی ہے، اسی ڈائیورسٹی یہ ہمارا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے. ایک رنگ میں
اس کو رنگا نہیں جا سکتا، اور اسی نے ہم کو مذہب میں تھوڑا سا مذہب سے تعلق ہے، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مذہب ویسٹ ہے اور ان کا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا. اس طریقے سے ہر طرح کی ترقی مل سکتی ہے، لیکن سیٹسفیکشن نہیں مل سکتا. ہمارے ملک کو گراس نیشنل سیٹسفیکشن دیا ہے مذہب نے، اور آگے بھی مذہب ہی کے ذریعے سے، ریلیجن ہی کے ذریعے سے ہم کو وہ مل سکتا ہے. مذہب کی بنیاد پر لوگوں نے ملک کو تقسیم کیا، لیکن تقسیم کرنے والوں نے بھی استعمال کیا. جب یہ ڈویژن ہوا کنٹری کا، تو ایک طرف جناح صاحب تھے، دوسری طرف مولانا آزاد تھے. جناح صاحب ریلیجس ہو سکتے ہیں، کتنے ریلیجس ہو سکتے ہیں یہ تو اعتزاز صاحب بتائیں گے، میں تو نہیں بتا سکتا اس کو. لیکن اگر ان کو ریلیجس مان بھی لیا جائے کہ وہ ریلیجس ہو سکتے ہیں، تو مولانا آزاد سے زیادہ بڑے ریلیجس نہیں ہو سکتے. ایک طرف وہ تھے جو ریلیجن کے نام پر ڈویژن کی بات کر رہے تھے، اور ایک طرف وہ تھے جو ریلیجن ہی کے نام پر ڈویژن کو اپوز کر رہے تھے، چاہے مولانا آزاد ہو، چاہے مولانا حسین احمد مدنی ہو. دوسری طرف ساورکر صاحب ہیں، وہ بھی ریلیجس ہوں گے، ضرور ہوں گے، لیکن وہ اتنے بڑے ریلیجس نہیں ہو سکتے جتنے بڑے ریلیجس موہن داس کرم چند گاندھی تھے.